اللہ کے فضل سے اور اللہ کے برکتوں کے کرم سے ہم سب لوگ آج ایک اللہ کے مقرر کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ رب کائنات نے ہمیں کرم فرمایا، ہمیں یہ موقع اور گھڑیاں عطا فرمائی کہ ہم ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کے رب کا ذکر کر سکیں۔ دوستانی گرامی، اللہ کا ذکر ہر جماعت کرتی ہے، سب لوگ کرتے ہیں، اور رب کائنات کے ذکر کے بغیر دنیا کائنات کوئی مخلوق ایسی نہیں جو رب کا ذکر نہیں کرتی، لیکن وہ ذکر جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو، جس سے ذکر سے رب راضی ہو جائے، وہ رب کے مقرب کرتے ہیں، وہ کبھی باجری کیا کرتے ہیں، کبھی شہنشاہ بخارا کیا کرتے ہیں، کبھی خواجہ فقیر محمد سراہی کیا کرتے ہیں۔ وہ ذکر کیسا ذکر ہے؟ خواجہ فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، ایک جگہ پہ رستے میں رک گئے، وہ ہندو جوگی کا ڈیرا تھا۔ اس نے کہا بابا میں تو اس وقت تک نہیں کسی کو بیٹھنے دیتا جب تک اس کے کسی کمال کو نہ دیکھ لوں، اس کا قائل نہ ہو جاؤں۔ تو دوستو بابا جی نے کہا ہم تو مسافر لوگ ہیں، جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو میں جانے نہیں دیتا۔ جب وقت آ گیا کہ اللہ کے دین کی صداقت کے لیے ضروری ہوا کہ وہ اپنا آپ کو آشکار کر دے، اپنے آپ کو ظاہر کر دے، تو آپ نے فرمایا بابا تم دکھا تیرے کو کی کمال ہے۔ بابا کیا ایک بڑی ساری چٹان پڑی تھی، اس کو جا کے کچھ اپنا منتر شنتر پڑھیا، اس نے تھوڑا تھوڑا ہلنا شروع کر دیا۔ بابا کہنے لگا میرا تو یہ کمال ہے۔ اذان چراہی اذان چراہی اذان چراہی۔ اس ادھر بابا جی کو جلال آ گیا، آپ نے اپنی سوٹی کا ایسے اشارہ کرتے ہوئے اس چٹان کی طرف اللہ کی ضرب لگائی، وہ اوپر جاتی نیچے آتی، پاش پاش ہوتی۔ جوگی کا بھی وہی حال تھا، وہ بھی اوپر جاتا نیچے آتا۔ بڑی دیر بعد جا کے ہوش آیا، چٹان بھی ٹوٹ چکی تھی، جوگی کا کفر بھی ٹوٹ چکا۔ تو دوستو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سنی کو توحید کا پتہ نہیں، سنی توحید کا ذکر نہیں کرتے، میں انہیں کہتا ہوں کہ توحید کا سبق اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کسی اللہ والے کی بارگاہ تک نہ پہنچے۔ آپ صرف اللہ اللہ کرنے والوں سے پوچھو کہ انہوں نے تو اللہ کی بھی حدود و قیود متعین کر دی ہے۔ کبھی کہتے ہیں اتنی بڑی اللہ کی کرسی ہے، اس پہ وہ بیٹھتا ہے۔ بتاؤ وہ رب کیسا رب ہے جس کی حدود ہے؟ جبکہ ہمیں تو اپنے ان بزرگوں نے بتایا جنہوں نے اللہ کے ذکر کا ذکر کیا کہ اللہ وہ ذات ہے جو حدود و قیود سے ماورا ہے، جس کو انسانی عقل اپنے احاطے میں حصار کر سکے
कैसे आ सकता है? इंसानी अकल तो उसकी पैदा करता है, इंसानी शऊर तो एक महदूद शऊर है। रब खुद फरमाता है कि मैंने शहीद को जिंदगी दी, उसकी लॉजिक बयान नहीं की। फरमाया कि तुम्हारा ये जो कंप्यूटर मैंने बनाया है ये बहुत महदूद है, ये मेरी हिकमतों को जानने के काबिल नहीं, इसलिए तुम इसमें जोर न दो। अगर जोर दोगे तो किसी फितना परवर की तरह फितनों में मुब्तला हो जाओगे। इसलिए तुम सिर्फ ये मान लो कि रब फरमाता है कि शहीद जिंदा है, इसलिए शहीद जिंदा है। मैं उसको रिज़्क़ हसन अता करता हूँ, उसको रिज़्क़ अता करता हूँ, और तुम जान लो कि मैं ऐसे रिज़्क़ अता करता हूँ। दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि रब अपनी हिकमतों पे इंसान की अकल को मुकम्मल उसने दस्तरस अता नहीं की। रब ने अपनी हिकमतों में अपने बंदे को मुकम्मल दस्तरस अता नहीं की। रब के बंदे की सोच महदूद है, लेकिन रब की हदूद लामादूद है। इसलिए रब की हदूद मुतय्यन करने वाला तौहीद परस्त नहीं बल्कि तौहीद का मुनकर होता है। वो हमें कहते हैं कि आप लोग किसी को दाता बनाते हो, किसी को ख्वाजा बनाते हो, किसी को मौला